امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ناروے اوسلو سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس وقت ہم ٹریول پر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب یہاں برف ہی برف ہے. کل رات -25 ڈگری ٹیمپریچر تھا. کسی کو وضو نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اب اسے اگر تیمم کرنا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ برف جتنی بھی ہٹا لیں تو زمین تو نہیں ملتی ہے, تو کہاں تک اس کو ہٹانا ہوگا, اور تیمم کیا برف سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر یہ جیسے اینٹ ہمیں مل گئی ہے تو کیا یہ زمین سے تو اوپر ہے, لیکن کیا اس پر تیمم ہو سکتا ہے یا برف سے زمین کو نکالنا ہوگا؟ اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں ایسی کوئی اینٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو تو پھر تیمم کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال یہ کہ اگر تیمم نہیں ہو سکتا تو کیا اس برف کو اپنے جسم پر مل لیں گے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو پانی سے ہی برف ہے. سوال یہ کہ جب آپ برف پہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نیچے اب برف ہے, تو پیشانی کو کتنا دبانا ہوگا کہ زمین کی سختی محسوس ہو, کیونکہ جتنا بھی دبائیں ایسا لگتا ہے کہ نیچے برف اور دب رہی ہوتی ہے. بعض اوقات جیسے اب یہ ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہاں پر پانی تو ہو مگر بہت ٹھنڈا ہو, تو کیا اس صورت میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی؟ برف سے تیمم تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پانی نہیں ہے تو پانی پینے کا تو ہوگا نا آپ کے پاس, تو اندر میں تو اس میں وضو کر لیا جائے. ایسے موقع پر یہ جس طرح کے مٹی کا پیالہ, اس طرح کی مٹی کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, تو جس پہ پالش نہ ہو, سالڈ مٹی کی اینٹ یا مٹی کا کوئی ایسی پلیٹ وغیرہ گاڑی میں رکھ لیا جائے, پلیٹیں تو مٹی کی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے بھی تیمم تو ہو سکتا ہے, جبکہ تیمم جائز ہو جائے. چاروں طرف ایک میل تک کم از کم پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو. پانی ہو بھی کسی کے پاس تو وہ نہیں دیتا, یا دشمن کا قبضہ ہے یا درندہ ہے کہ پانی کے لیے جائیں گے تو وہ حملہ کر دے گا وغیرہ, کوئی بھی ایسی مجبوری ہو, یا اتنی ٹھنڈک ہے پانی میں کہ پانی نقصان پہنچائے گا. سوال کا حصہ یہ بھی ہے. تو ایسی صورتیں ہیں, اور بھی صورتیں جس میں تیمم جائز ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ جب نہ پانی ہو نہ زمین ہو اور تیمم بھی یعنی کرنے کی کوئی صورت, ایسی تیمم والی چیز ہی نہیں ہے جس سے تیمم کیا جا سکے, جو مطلب یعنی کہ نہ تیمم پر قادر ہے نہ وضو پر قادر ہے. تو اب ایسی صورت میں یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جہاں نماز پڑھنا ناممکن ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں نمازی کی نقل کرنی ہوتی ہے, نمازیوں جیسی ہیئت یعنی کیفیت بنانی ہوتی ہے. یعنی نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لے گا لیکن اس میں نیت نہیں کریں گے, اور بعد میں یہ نماز جو ہے یہ ادا کرنا فرض رہے گا, اس کو پڑھیں گے. تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی نے یہ ہیئت بنائی, نمازیوں کسی کیفیت بنائی, صورت بنائی, تو وہ گناہ سے بچ جائے گا, جبکہ وہ قضا بھی کر لیا, اور وہ قضا کا گناہ اس کو نہیں ملے گا. قضا نہیں کرے گا, خالی اسی کو کافی سمجھے گا تو گناہ گار رہے گا کہ اس کی نماز چھوٹ گئی, یہ صورت. اچھا, اب برف میں بتایا کہ جتنا پیشانی کو دباتا اتنا دبتی چلی جاتی ہے. اگر واقعی سے کیفیت ہے تو پھر سجدہ تو ہوگا نہیں, جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. برفانی علاقے والوں کو تو کوئی لکڑی کا پھٹا رکھنا چاہیے یار, تو جو مطلب سخت ہو اس کو بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو وہ سارا اس زمین میں ذرا دسے گا نہیں. کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی کئی چیزیں گاڑی میں رکھی ہوں گی, تو اس طرح نماز میں کام آنے والی چیزیں بھی رکھی جائیں. کچھ وضو کا بھی انتظام کر دیا جائے, یعنی پانی بھی ہو, اس میں گرمائش بھی ہو, تاکہ یہ ایسے موقع پر پینا بھی تو پڑتا ہے نا, تو برف تو بندہ پیے گا نہیں, پانی پیے گا, تو انتظام رکھنا چاہیے. اپنے لیے یہ مشورتاً عرض ہے. آپ کی تمام تر تفصیلات میں مجھے نماز کی جو امپورٹنس کا پتہ چلا نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. اس سے کتنا پیارا میسج گیا کہ نماز تو پڑھنی ہے نا, اور نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا ہی چاہیے, نماز چھوڑنی نہیں ہے. فیضان نماز, فیضان نماز.